عصر عاشور کا دن ہے، سب سے پہلے مولا کے انصاران کی زیارت کریں گے، اس کے بعد جناب حبیب جو کہ ناصر الحسین ہیں ان کی زیارت کریں گے، ان کے بعد مولا عباس علیہ السلام کے جہاں بازو شہید ہوئے دونوں بازوؤں والے مقام کی زیارت کریں گے، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت، جناب شہزادہ علی اصغر جناب شہزادہ علی اکبر کے مقام کی زیارت، اور جہاں پر مولا حسین بادشاہ کو 13 ضربیں لگیں مقتل گاہ کی زیارت، اور آخر پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا انصار الامام الحسن المجتبی، السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ وہ گنج شہیداں ہیں کہ جہاں پر شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا گیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کے اصحاب کے جن سے نہ صرف اللہ راضی، رسول خدا راضی، جناب سیدہ زہرا راضی، مولا کائنات راضی، مولا حسن مجتبی راضی، اور مولا امام حسین علیہ السلام راضی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ان کی قبور مبارکہ پر ان کے نام بھی نقش کیے گئے ہیں، شہدائے کربلا ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سب سے پہلے مولا کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اس لیے تو نہیں کہا مولا حسین بادشاہ نے جب ایک شہید ہونے سے پہلے پوچھا کہ اے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو پتہ ہے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہ صرف میں تجھ سے میری ماں زہرا راضی ہے، یعنی کہ اس حد تک مولا حسین بادشاہ خوش ہوئے ان کی اس شہادت، ان کے ان جذبے اور دین خدا کی نصرت کو دیکھ کر۔ مولا حسین بادشاہ ان انصاران کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے بابا علی، جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے ساتھی آپ کو بھی نہیں ملے، آپ بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تو یہ جاتے نہیں ہیں۔ آئیے انہی شہداء میں سے ایک اور شہید کہ جس کو ناصر حسین کہا جاتا ہے، کہ جن کو جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کہا جاتا ہے، جناب حبیب کی مزار مبارک، جناب حبیب کے روضہ مبارک میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر الاسدی وزوی۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو بزرگ ہیں، یعنی بزرگی کی حالت میں بھی جناب حبیب نے جتنی جلدی ہو سکی مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا حسین بادشاہ کے پاس جب پہنچے ہیں نا تو سب سے پہلے کہا مولا میں شرمندہ ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ مولا حسین بادشاہ نے خود خط بھیج کر بلایا جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کو۔ یعنی یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دین خدا کے ساتھ خالص ہیں، اگر آپ ائمہ کے ساتھ خالص ہیں، تو یقین کیجئے امام زمانہ آپ کو خود بلائیں گے اور کہیں گے آجا میری زیارت کر لے، میں بقیت اللہ ہوں، میں آ چکا ہوں۔ مومنین کرام، یہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین بادشاہ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا شہید مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ سب سے پہلے مولا کے بازوؤں کی زیارت کریں گے، سب سے پہلے مولا کے بائیں بازو کی زیارت کریں گے۔ باب قبلہ کے بالکل سامنے مولا کا یہ مقام بنا ہوا ہے جہاں پر مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا بایاں بازو شہید ہوا۔ یہی وہ مقام ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام نے مشک سکینہ میں پانی بھرا، خیام کی جانب گھوڑے کو دوڑایا، ان ظالموں نے چھپ کر ایسا وار کیا
کی روایت میں ملتا ہے مولا کا بایاں بازو شہید ہو گیا۔ مولا کا بایاں بازو کیسے شہید ہوا؟ ایک ظالم نے جب تلوار کا وار کیا، مولا کے بائیں بازو کو شہید کر دیا۔ میں آپ سب کی جانب سے اس مقام کو مس کر رہا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا ہاتھ آپ سب کی جانب سے، یہ آپ سب کا ہاتھ ہے جو کہ میں یہاں اس مقام پر مس کر رہا ہوں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں مولا نے اس مشق سکینہ کی جو باغ تھی، جو ڈور تھی، وہ اپنے دائیں بازو میں لی۔ ابھی ہم چلیں گے مولا کے دائیں بازو کی جانب بھی، جہاں پر مولا کا دایاں بازو شہید کیا گیا، اور یہ منظر مولا حسین بادشاہ خیام سے بھی دیکھ رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے الان ان کا سارا ظہری، اے بھیا عباس، آپ کی شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ یہ بایاں بازو کا مقام ہے جہاں پر مولا کا بایاں بازو شہید ہوا، اور اس مقام پر بھی کالے رنگ کا پرچم آویزاں کر دیا گیا ہے، اور یہ مقام بالکل مولا کے باب قبلہ کے بالکل ساتھ ہے۔ آپ جب بھی آئیں مولا کے اس مقام پر لازمی حاضری دیجئے گا، مولا کو سلام کیجئے گا، مولا کی غربت کو بیان کیجئے گا، مولا کے مصائب پڑھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں مولا کے دائیں بازو کی جانب، جہاں پر مولا کا دایاں بازو شہید ہوا۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام۔ باب امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے سامنے ہی آپ گلی میں داخل ہوں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں جب مولا کا بایاں بازو شہید ہوا تو مولا نے اس تسمے کو، مشق سکینہ کے تسمے کو اپنے دائیں بازو میں لیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے کیا وہ دایاں بازو سلامت رہا؟ روایت کے الفاظ ہیں ایک ظالم نے پھر سے چھپ کے وار کیا جو کہ مولا کے دائیں بازو پر لگا، جس سے مولا کا دایاں بازو شہید ہو گیا۔ مولا نے مشق سکینہ کا تسمہ اپنے منہ میں ڈالا۔ مولا نے ہر ممکن کوشش کی کہ پانی خیام تک پہنچ سکے۔ یہاں پر مولا کے ہاتھ کی شبی بنائی گئی ہے، اور سرخ شبی، اور اس کے اوپر ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سب کی جانب سے مس کر رہا ہوں، آپ سب کی جانب سے نائب زیارت ہوں۔ انشاءاللہ مولا آپ کا یہ پرسہ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ روایت میں ملتا ہے مولا نے ہر ممکن کوشش کی کہ پانی خیام تک پہنچے، لیکن روایت میں ملتا ہے تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تو ایک تیر انداز نے ایسا تیر پھینکا کہ جو مولا کی آنکھ میں پیوست ہوا، مولا کو نظر آنا بند ہوا۔ اسی اثناء میں کہ مولا کو تیر لگا، ایک ظالم آگے بڑھ کر ایسا گرز مارا مولا کے سر مبارک پر کہ مولا کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک اور ظالم کہ جس کا تیر بہت ظلمت بھرا تیر تھا، وہ تیر مشق سکینہ میں لگا۔ یہ سارے حملے بیک وقت ہو رہے تھے، ہر جانب یہ ظالم موجود تھے۔ مولا کو چاروں اطراف سے ان ظالموں نے گھیرا ہوا تھا۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا۔ الغرض ہر جانب سے مولا پر حملہ ہو رہا تھا۔ یہ مقام مولا کے دائیں بازو کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مولا کا دایاں بازو گرا، جسے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا۔ آئیے مولا کی زیارت کرتے ہیں اور مولا کو سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کھڑے ہو جائیے، سروں پر ہاتھ رکھیے، میرے ساتھ مل کر سلام کیجئے۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام، یا قمر بنی ہاشم، یا سکائے سکینہ، یا ردائے زینب۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا سالار لشکر مولا حسین، السلام علیکہ یا ساقی عطاشا کربلا، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ
ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام۔ زیارت کیجئے مومنین کرام۔ یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ عصر عاشور کا وقت ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ یہی عصر کا وقت تھا کہ جب مولا حسین بادشاہ نے سارے جوانان بنی ہاشم اور انصاران مولا حسین بادشاہ کے لاشیں اٹھا چکے تھے۔ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا لاشا مولا حسین بادشاہ نے کیسے برداشت کیا؟ اور روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مولا حسین بادشاہ بوڑھے ہو چکے ہوں، مولا حسین بادشاہ کی کمر جھک گئی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ مولا حسین بادشاہ نے جس کا اظہار بھی کیا اور کہا، اے عباس، اے بھیا، تیرے جانے سے میرے ہیلے ختم ہو گئے، تیرے جانے سے میری آس اور امید جاتی رہی، اے بھیا عباس، اور تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا، ہے میرے مولا، ابھی تو آپ زندہ ہیں، ابھی تو خیام میں بیویاں بیٹھی ہیں، ابھی تو خیام کو نہیں جلایا گیا اور آپ کی کمر جھک گئی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اور جب خیام کو آگ لگائی جائے گی، اور جب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے سر سے چادر چھینی جائے گی، اور جناب سیدہ سکینہ کے گوشواروں کو کھینچا جائے گا، اور خیموں کو جلا دیا جائے گا، اور چھوٹے بچوں پر ظلم اور بربریت کی جائے گی، اے مولا حسین بادشاہ۔ آئیے چلتے ہیں اگلے شہید کی جانب، کہ جو کہ ننھا شہید ہے، جناب علی اصغر علیہ السلام۔ روایت کے الفاظ ہیں، یہ وہی مقام ہے جہاں پر جب مولا حسین بادشاہ جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، کہا، اے بیٹا علی اصغر بول، اے بیٹا آج بول، اپنے بابا کی صداقت کو ظاہر کر۔ روایت کے الفاظ جناب علی اصغر نے بول کے کہا، انا عطشانا، میں پیاسا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو مولا علی اصغر کی پیاس کو کیسے بجھایا گیا؟ ان ظالموں نے، جس کا نام تھا ہرملہ، اس نے ایسا ظلم کا تیر مارا کہ جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، جناب علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا، مولا حسین بادشاہ کے ہاتھ کو زخمی کیا۔ جناب رباب سلام اللہ تعالی علیہ، جو کہ خیمے سے دیکھ رہی تھیں گریہ کرتے ہوئے، جناب علی اصغر کہ اس لاشے کو دیکھ رہی تھیں اور یہی کہہ رہی تھیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ آپ کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے جھولے کو مس کر رہا ہوں، آپ سب کی جانب سے نائب زیارت ہوں، آپ سب کی جانب سے نائب پرسہ ہوں۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کا پرسہ قبول فرمائیں، بی بی آپ سب کا پرسہ قبول فرمائیں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ یہ جھولا ہے جناب علی اصغر کا، جو کہ مقام علی اصغر پر موجود ہے، باب سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب۔ اگر میں یوں کہوں تو مولا حسین بادشاہ کے روضہ اطہر کے بالکل قریب۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، شہزادہ علی اصغر۔ اے مولا علی اصغر، آپ کی شہادت کے بڑے ارمان ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس شہید کی جانب کہ جس شہید کی شہادت سے مولا حسین بادشاہ کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ روایت میں ملتا ہے، مولا حسین بادشاہ زانوؤں کے بل زمین پر چلتے ہوئے، جناب علی اکبر کی جب صدا سنی ہے نا، جناب علی اکبر نے کہا، بابا بابا میرا آخری سلام۔ آئیے سب مل کر جناب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ۔
یہی وہ جگہ ہیں، اوپر لکھا ہوا بھی ہے موقع استشہاد علی الاکبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مولا حسین بادشاہ نے پھل برچھی کو جناب علی اکبر کے جگر سے نکالا۔ جب نکال رہے تھے نا تو روایت کے الفاظ ہیں زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ او کیسے مولا حسین بادشاہ نے جناب علی اکبر کے سینے سے اس برچھی کو نکالا ہوگا، اور جناب علی اکبر تڑپے ہوں گے۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا علی الاکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ عصر عاشور ہے، کربلا معلی ہے، مقام علی اکبر ہے۔ آئیے مومنین کرام سب اس مقام کی جانب چلتے ہیں کہ جس مقام پر اس شمر کمینے نے مولا حسین بادشاہ کو پس گردن اور کند خنجر کے ساتھ 13 ضربوں کے ساتھ شہید کیا۔ نہ صرف شہید کیا بلکہ ذبح کیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، اس وقت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات جناب حسن مجتبیٰ اور تمام انبیاء کرام کربلا کے میدان میں مولا حسین بادشاہ کے آخری سجدے کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بی بی بھی ہے کہ جو ٹلہ زینبیہ پہ چڑھ کر اس حالت کو دیکھ رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی ہے شمر کمینہ او نہ مار، اور جس کا علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو چکا ہو وہ کتنا زندہ رہ سکتا ہے۔ آئیے مولا حسین بادشاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ سارے لبیک یا حسین کی صدا بلند کیجئے گا۔ Hello.